دوستو، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے چنگیز خان کے ایک قاصد کو قتل کر دیا تھا، جس پر چنگیز خان بہت آگ بگولا ہوا تھا اور یہیں سے عالم اسلام کی بربادی اور سلطان علاء الدین کی خوارزمی سلطنت کا تختہ الٹ چکا تھا۔ پھر چنگیز خان 8 لاکھ کا لشکر لے کر عالم اسلام پر چڑھائی کرنے آیا اور اس کے صرف 24,000 فوجیوں پر مشتمل ایک دستے نے مسلمانوں کے 1,60,000 لوگ شہید کر دیے تھے۔ اس کے بعد چنگیز خان بخارا اور سمرقند پر حملہ آور ہوا تھا اور سلطان علاء الدین اپنی فوج کو مختلف شہروں کی طرف جانے کا حکم دے کر خود راہ فرار کرنے کا سوچ رہا تھا اور پورے عالم اسلام کو تباہی کے دہانے پر لا کر مسلمانوں کو تاتاری بھیڑیوں کے رحم پر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ اور پھر چنگیز خان نے بخارا اور سمرقند کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے بعد علاء الدین کہاں گیا اور چنگیز خان نے کن اسلامی شہروں پر ظلم کیا اور ان کو اپنے زیر کر لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی ذکر کریں گے کہ شہزادہ جلال الدین خوارزم کا کیا عظیم کردار تھا۔ دوستو، جس وقت کسی سلطنت کا بادشاہ ہی دشمن سے ڈر جائے اور خوف کی وجہ سے راہ فرار اختیار کر کے کسی آئرلینڈ میں پناہ لے لے تو سمجھ لیں کہ اس قوم کی تباہی اور بربادی کا فیصلہ قدرتی طور پر ہو چکا ہے۔ ایسا ہی حال ہوا جب سلطان علاء الدین سمرقند سے نکلا۔ وہ اب ایک لوٹے پٹے تاجر کی طرح افغانستان اور خراسان کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ علاقے ابھی تک چنگیز خان کے ظلم و ستم سے محفوظ تھے، اسی لیے راستے میں وہ تاتاریوں کی مزاحمت سے محفوظ رہا۔ اس کے سامنے کوئی متعین منزل نہیں تھی۔ سمرقند سے نکلتے ہوئے اس نے صرف یہ ارادہ ظاہر کیا تھا کہ وہ ایک عظیم لشکر تیار کرنے جا رہا ہے، لیکن سلطان علاء الدین کو علم نجوم سے بہت شغف تھا۔ درباری نجومیوں کی رائے اس کے نزدیک بہت حیثیت رکھتی تھی۔ تشویش اور تذبذب کے ان ایام میں ایک دن اس نے نجومیوں سے مشورہ طلب کیا۔ ان نجومیوں نے سلطان کے شکوک کو یقینی بناتے ہوئے کہا کہ فی الحال آپ کا ستارہ گردش میں ہے، جب تک وہ نحوست کے اثرات سے باہر نہ آ جائے آپ کو مقابلے میں نہیں نکلنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس سے پہلے خوارزم شاہ میں حوصلے کی کوئی رمق باقی ہو، مگر ان نجومیوں کی بات سن کر وہ بالکل مایوس ہو گیا تھا۔ لیکن خوارزم شاہ کے کچھ خواص لوگوں نے اس کو مشورہ دیا کہ سلطنت کے تمام شہروں کے سرداران اور فوج کے سپہ سالاروں کو بلا کر مجلس مشاورت بٹھائی جائے۔ خوارزم شاہ نے ان کی تجویز پر عمل کرتے ہوئے فوراً مجلس مشاورت کا اعلان کر دیا۔ مقررہ وقت پر تمام فوج کے سپہ سالار اور سرداران سلطنت خوارزم شاہ کے دربار میں آ گئے۔ شہزادہ جلال الدین خوارزم بھی شرکت کے لیے حاضر خدمت تھے۔ سب ارکان شورا نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن حاضرین مجلس کے 2 منصوبے طے ہوئے۔ جو تجربہ کار سپہ سالار اور سردار تھے انہوں نے مشورہ دیا کہ فی الفور سمرقند اور بخارا میں دفاع کے وسائل بالکل نہیں ہیں، اس لیے وہاں مقابلہ بے سود ہے۔ وہاں جو تباہی ہو چکی ہے اس کی تلافی کا موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بہرحال اپنی باقی ماندہ طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ایران اور خراسان کے صوبوں میں مدافعت کی بھرپور تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے لیے تمام شہروں اور تمام قبائل سے افواج جمع کر کے دریائے جیجوں کے قریب خندق کھدوائی جائے اور اس کے کنارے پر مضبوط مورچہ بندی کر لی جائے اور دشمن کو دریا عبور کرنے کا موقع نہ دیا جائے۔ تجربہ کار امراء اور سپہ سالاروں کی طرف سے یہ رائے بہت وزنی تھی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ اس رائے پر عمل کیا جاتا، مگر اس کے بالمقابل بزدلی اور خود غرضی کی بیماری میں مبتلا دوسرے فریق کا خیال یہ تھا کہ اب فی الفور ہندوستان کا رخ کرنا بہتر ہوگا۔ اس دوران اگر غزنی میں لشکر جمع کر کے دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کا موقع میسر آ سکا تو ٹھیک، وگرنہ ہندوستان کی وسیع مملکت میں پناہ لی جا سکتی ہے۔ ان مختلف تجویزوں اور وسوسوں کے درمیان ہچکچاتے ہوئے خوارزم شاہ نے بزدلی کا فیصلہ کرتے ہوئے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس کے خوشامدی بھی اس کو یہی راہ دکھا رہے تھے۔ خوارزم شاہ نے بڑی تیزی کے ساتھ ہندوستان کا سفر کرنا شروع کیا۔ اس کی جلد بازی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ بلخ پہنچنے تک اس نے راستے میں کسی مقام پر پڑاؤ نہیں کیا۔ یاد رہے کہ سلطان علاء الدین کا ایک بیٹا جس کا نام رکن الدین تھا، وہ شمالی ایران اور عراق کے کوہستانی علاقوں کا والی اور حاکم تھا۔ ایران اور عراق اب تک تاتاریوں کے حملے سے محفوظ تھے۔ شہزادہ رکن الدین کو جب معلوم ہوا کہ اس کا والد بے شمار پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے اور بے یار و مددگار پھر رہا ہے، تو اس نے فوراً قاصد کے ذریعے خوارزم شاہ کو اپنے پاس بلانا چاہا۔ خوارزم شاہ بلخ میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا کہ شہزادہ رکن الدین کا قاصد بے شمار تحائف لے کر حاضر ہوا اور سلطان علاء الدین کو ایران اور عراق کے کوہستانی علاقے کی طرف کوچ کرنے کی گزارش کی اور کہا کہ عراق میں بھاری لاؤ لشکر جمع کر کے چنگیز خان کی فوج پر حملہ کر دیں گے۔ خوارزم شاہ نے
اس نئے مشورے کو سن کر فوراً عراق جانے پر آمادگی ظاہر کی۔ در حقیقت خوارزم شاہ حملے کی تیاری کی بجائے صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں لگا ہوا تھا۔ شہزادہ جلال الدین خوارزم اب تک اپنے باپ کی بزدلی اور حماقتوں بھرے فیصلوں سے تنگ آ چکے تھے، اور اب اس عاجلانہ فیصلے پر وہ خاموش نہ رہ سکے، اور ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان الفاظ میں اپنی بات شروع کی، اور ان کی یہ تقریر سونے کے بھاؤ تولی جانی چاہیے۔ انہوں نے فرمایا، جہاں پناہ میری رائے یہ ہے کہ جس قدر لشکر جمع کرنا ممکن ہو یہیں جمع کیا جائے اور دشمن کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ اپنی سپاہ کو بکھیرنا اور دشمن کا سامنا کرنے سے گریز کرنا پست ہمت اور عاجز لوگوں کا طریقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ بازی ہاتھ سے نکل جائے اور ہم حیرت و دہشت کی تصویر بن کر رہ جائیں، اور اس سے پہلے کہ ہم اقوام عالم کے درمیان چبائے جانے والے گوند کی حیثیت اختیار کر کے ہر کسی کی ملامت کا نشانہ بنیں اور ندامت کے سمندر میں غرق ہو جائیں، ہمیں ان حوادث روزگار سے اپنے دفاع کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اب بھی اگر سلطان علاؤ الدین اس سے متفق نہ ہوں اور عراق جانے کا فیصلہ فرما چکے ہوں تو بسد شوق تشریف لے جائیں، مگر لشکر کی کمان میرے حوالے کرتے جائیں۔ میں فوج کو لے کر دریائے جیجوں کے کنارے مورچہ بندی کروں گا اور دشمن کو دریا عبور کرنے کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر قسمت نے ہمارا ساتھ دیا تو توفیق خداوندی سے ہم اپنے مقصود کو حاصل کر لیں گے، اور اگر توفیق الہی شامل حال نہ رہی تو ہم کم از کم بندگان خدا کی لعنت اور ملامت کا نشانہ تو نہیں بنیں گے۔ کم از کم لوگ یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہم سے ٹیکس اور خراج لینے والے حکمران مصیبت کے وقت ہمیں نہتہ اور لاچار چھوڑ کر چلے گئے۔ شہزادہ جلال الدین کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ ان کے دلی جذبات اور ان کی غیرت کا آئینہ دار تھا۔ ان کی گفتگو مایوس ترین انسان کے لیے بھی حوصلہ انگیز اور امید افزا تھی، جس کی تاثیر سے افسردہ دلوں میں امنگ اور مردہ تنوں میں زندگی پیدا ہو سکتی تھی۔ مگر خوارزم شاہ کے دل کی کرچیاں جوڑنا اب کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ بیٹے کی گفتگو کو وہ صرف بہلاوے کا سامان اور جذباتی پن تصور کر رہا تھا۔ شہزادہ جلال الدین نے جب اپنی کوشش کو رائیگاں ہوتے دیکھا تو غم کے کڑوے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئے اور اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہنے کو ترجیح دی۔ خوارزم شاہ ان کڑے حالات میں انہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، لہٰذا شہزادہ جلال الدین کو ہزاروں میل کی اس طویل بھاگ دوڑ کے تمام مراحل میں اپنے والد کا ساتھ دینا پڑا۔ پھر خوارزم شاہ نے عراق کی طرف کوچ کیا۔ اس نے مملکت کے تمام سپہ سالاروں کو مدافعت کی تاکید کر دی۔ اس نے امیر عمر کو بامیان اور اختیار الدین کو پشاور اور حسام الدین حسین کو غور اور شمس الدین جرجانی کو ہرات کی حفاظت پر مقرر کیا۔ دراصل اس اقدام کے بعد خوارزم شاہ غالباً مملکت کے دفاع سے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، مگر وہ بھول رہا تھا کہ بادشاہ کا حوصلہ ٹوٹنے کے بعد اس کے ماتحت قدم جما کر نہیں لڑ سکتے۔ ادھر چنگیز خان سمرقند میں ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے اور خون کی ندیاں بہا کر خوارزمی سلطنت کے باقی ماندہ علاقوں پر لشکر کشی کرنے کے لیے لائحہ عمل تیار کر رہا تھا۔ تاہم اس وقت اس کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ خوارزم شاہ تھا، جو اس کی خواہش کے باوجود اب تک اس سے براہ راست نہیں ٹکرایا تھا۔ چنگیز خان کو اندیشہ تھا کہ اگر خوارزم شاہ کو کہیں قدم جمانے کا موقع مل گیا تو وہ اپنی منتشر فوج کی کمک حاصل کر کے اس کے لیے کوئی نیا خطرہ پیدا نہ کر دے۔ اس لیے وہ جلد از جلد خوارزم شاہ کو ٹھکانے لگانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی فوج کے 2 قابل ترین سپہ سالار جبی نویان اور صوبدائی کو 30,000 کا لشکر دے کر خوارزم شاہ کے تعاقب میں روانہ کیا اور حکم دیا کہ خوارزم شاہ کو زندہ یا مردہ ضرور اس کے سامنے لایا جائے۔ یہ 30,000 گھڑ سوار آندھی طوفان کی طرح خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکلے۔ وہ روزانہ 80 میل کا سفر کرتے، صرف شام کے وقت مختصر سا وقفہ کر کے کھانا کھاتے، تھوڑا آرام کرتے اور پھر روانہ ہو جاتے تھے۔ ان میں سے ہر سپاہی کے پاس کئی گھوڑے تھے۔ ہر سپاہی دن بھر کی طوفانی یلغار میں بار بار تازہ دم گھوڑے تبدیل کرتا رہتا تھا۔ چند دن کے بعد یہ تتاری لشکر بلخ پہنچ چکا تھا، لیکن خوش قسمتی سے سلطان علاؤ الدین خوارزم اس وقت بلخ میں موجود نہیں تھے۔ وہ بلخ سے ہجرت کر کے اب نیشا پور میں مقیم تھے۔ بلخ میں پہنچ کر سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کو یہ ڈر لاحق ہوا کہ کہیں تتاری فوج اس کے دارالحکومت اورگنج پر حملہ نہ کر دے، کیونکہ اورگنج میں اس کی والدہ اور بیگمات، شہزادیاں اور دیگر شاہی خانوادے تھے۔ خوارزم شاہ نے تیز رفتار سواروں کا ایک دستہ اورگنج بھیج دیا تاکہ وہ اس کی بیوی اور شاہی خانوادے کی تمام مستورات، ان کے بچے اور خزانے کو لے کر سلطان علاؤ الدین کے پاس نیشا پور آ جائے۔ چنانچہ یہ دستہ دارالحکومت پہنچ کر شاہی حرم
اور خزانے کو سلطان کے پاس بخیر و عافیت لے آیا۔ خزانہ بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے سلطان علاء الدین نے عراق کے ایک قلعے اردھان میں یہ خزانہ رکھوا دیا۔ اردھان عراق کا نہایت مستحکم قلعہ تھا۔ یہ شاہی خزانہ 10 بڑے بڑے صندوقوں پر مشتمل تھا۔ یہ تمام صندوق ہیروں، موتیوں اور دیگر نادر المثال جواہرات سے پر تھے۔ خوارزم شاہ نے ان میں سے 2 صندوقوں کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ ان میں موجود جواہرات کی قیمت پوری دنیا کے خراج کے برابر ہے۔ یہ خزانہ بحفاظت اردھان کے قلعے میں رکھا گیا۔ خوارزم شاہ اب نشا پور سے کوچ کر کے ماسندران کے قلعے کی طرف جانا چاہتا تھا۔ یہ قلعہ نہایت دشوار گزار پہاڑوں پر مشتمل تھا۔ خوارزم شاہ کو امید تھی کہ یہاں وہ تاتاریوں کے پنجے سے مامون رہ سکے گا، مگر دوسری طرف اس کا تعاقب کرنے والی جبی نویان اور صوبدائی کی تاتاری فوج لمحہ بلمحہ اس کے نزدیک آتے جا رہے تھے۔ ماسندران کے سفر میں ہی انہوں نے خوارزم شاہ کو گھیر لیا۔ اس وقت خوارزم شاہ کے پاس 20,000 محافظ موجود تھے، مگر یہ حملہ اس قدر اچانک اور اتنا شدید تھا کہ محافظوں کی ایک بڑی تعداد قتل ہو گئی۔ البتہ خوارزم شاہ تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اپنے خاندان اور چند مصاحبین کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ مسلسل سفر کر کے وہ ماسندران پہنچ گیا۔ دراصل اس ماسندران میں خوارزم شاہ کی بہن رہتی تھی۔ اس رشتے کی وجہ سے سلطان علاء الدین کو یہاں کچھ تحفظ کی امید تھی۔ اس نے قلعہ ماسندران میں قیام کیا۔ صرف ایک رات وہاں بسر کرنے کے بعد اپنے خاندان کے بچوں اور چند خاص لوگوں کو وہیں رہنے کی تاکید کی، اور اپنی والدہ، بیگمات اور شہزادیوں کو ماسندران کے ایک اور قلعے ایلان میں ٹھہرایا، اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ بحیرہ خضر کے ایک جزیرے میں چلا گیا۔ خوارزم شاہ نہایت شرمندہ اور خستہ حال ہو رہا تھا۔ پے در پہ ذہنی اور جسمانی تکالیف نے اسے بیمار کر دیا تھا۔ ایسے حالات میں اس کی پہچان نہایت مشکل تھی، اور یہ اس کے حق میں بہت بہتر تھا، مگر اس نے اپنے بیٹوں اور ساتھیوں کے مشورے کے خلاف خود کو روپوش رکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس جزیرے کی مسجد میں وہ باجماعت نماز ادا کرتا رہا۔ دلی اضطراب اور گھبراہٹ سے نجات کے لیے اس نے اللہ کے ذکر میں پناہ حاصل کی۔ اس جزیرے میں سب کو علم ہو گیا تھا کہ وہ کون ہے، اور اس کی یہ شہرت نقصان دہ ثابت ہوئی۔ چنانچہ ایک مقامی غدار نے تاتاریوں کو اس کی موجودگی کی اطلاع کر دی۔ تاتاری لشکر جو ایران اور عراق کے پہاڑوں میں خوارزم شاہ کی تلاش میں دن رات ایک کیے ہوئے تھے، یہ اطلاع ملتے ہی اس جزیرے کی طرف لپکے۔ اس نے اتفاق سے خوارزم شاہ کو عین وقت پر دشمن کی آمد کی خبر مل گئی، اور وہ اپنے بیٹوں اور ساتھیوں سمیت ایک کشتی میں بیٹھ کر بھاگ گیا۔ تاتاری حملہ آوروں نے ساحل پر جا کر دیکھا کہ خوارزم شاہ کی کشتی بحیرہ خضر کی لہروں کو چیرتی ہوئی جا رہی ہے۔ اپنے شکار کو اس قدر قریب پا لینے کے بعد پھر ہاتھوں سے نکلتا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے کشتی کی طرف تیروں کی بوچھاڑ کر دی، مگر خوارزم شاہ کی کشتی خطرے کی زد سے نکل چکی تھی۔ علاء الدین خوارزم شاہ اپنی مملکت کی آخری حدود سے باہر ہو چکا تھا۔ حسرت اور غم سے اس کا برا حال تھا۔ بے چینی اور اضطراب کی شدت سے وہ کشتی کے تختوں پر سر ٹکرا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ اپنی عظیم سلطنت میں سے 2 گز زمین کا ٹکڑا بھی اسے میسر نہ رہا جس میں وہ دفن ہو سکے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہوگا کہ یہ دنیا واقعی رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ خوارزم شاہ گرفتار تو نہ ہو سکا، مگر اب اس کی زندگی کا ہر لمحہ موت سے بدتر تھا۔ یہ کشتی بحیرہ خضر میں موجود بے شمار آئل لینڈز میں سے ایک جزیرے میں لنگر انداز کی گئی، جس کا نام جزیرہ آب سکون تھا۔ خوارزم شاہ کے خدمت گاروں نے اس کی روح پوشی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی۔ خوارزم شاہ اس جزیرے میں ایک چھوٹے سے خیمے میں پڑا رہتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے جلال الدین خوارزم، قطب الدین ازلاق اور آک سلطان اس کے ساتھ تھے، جبکہ چوتھا بیٹا غیاث الدین اپنے زیر انتظام صوبے کے کسی قلعے میں رہ گیا تھا، اور چھوٹا بیٹا شہزادہ رکن الدین بھی اس کے ساتھ نہیں آ سکا تھا۔ خوارزم شاہ ان کے لیے بہت پریشان رہتا تھا۔ اس کا شاہانہ مزاج اس قسمہ پرسی کے عالم میں بھی برقرار رہتا تھا، اس لیے وہ اپنے تیمارداروں سے عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس کو خواہش ہوئی کہ کاش اس کے پاس ایک گھوڑا ہوتا جو اس کے خیمے کے ارد گرد چرتا رہتا۔ ایک سردار تاج الدین حسن کو خوارزم شاہ کی اس خواہش کا علم ہوا تو اس نے ایک سرخ گھوڑا اس کی خدمت میں ہدیہ کر دیا۔ یاد رہے کہ یہ وہی خوارزم شاہ تھا جس کی سلطنت میں کچھ دن پہلے صرف چراگاہوں کی تعداد 30,000 سے زیادہ تھی، جن میں پلنے والے لاکھوں گھوڑے اس کے ایک اشارے پر حاضر کیے جا سکتے تھے، لیکن آج وہ ایک فقیر کی طرح معمولی سردار سے ہدیے میں ایک گھوڑا لے رہا تھا۔ علاء الدین خوارزم شاہ کو بحیرہ خضر کی آغوش میں زندہ درگور کر کے تاتاری واپس پلٹے اور ماسندران کے قلعوں پر حملہ آور ہو کر
ان سب کو یکے بعد دیگرے فتح کرتے چلے گئے۔ قلعہ مازندران میں خوارزم شاہ کے کچھ خواص اور شاہی خانوادے کے بچے پناہ لیے ہوئے تھے۔ تاتاریوں نے قلعے پر قبضہ کرنے کے بعد ان خواص کو قتل کر دیا اور بچوں کو گرفتار کر کے چنگیز خان کے پاس سمرقند بھیج دیا۔ چنگیز خان نے ان سب کو شہید کر دیا۔ اسی دوران قلعہ اردھان سے تاتاریوں کو خوارزمی سلطنت کا عظیم خزانہ بھی ہاتھ لگ چکا تھا، وہ بھی چنگیز خان کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ ادھر قلعہ اعلان میں خوارزم شاہ کی والدہ، بیگمات اور شہزادیاں پناہ گزین تھیں۔ تاتاریوں نے 4 ماہ محاصرہ کر کے اس قلعے کو فتح کیا اور سب شاہی بیگمات، شہزادیوں اور والدہ کے پاؤں میں زنجیر ڈال کر چنگیز خان کے پاس بھیج دیا۔ چنگیز خان نے ان بیگمات اور شہزادیوں کو تاتاری شہزادوں میں تقسیم کر دیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم کی سوتیلی بہن شہزادی خاتون چنگیز خان کے بڑے بیٹے جوجی خان کے حصے میں آئی، لیکن سلطان علاء الدین کی والدہ کو چنگیز خان نے قید میں رکھا اور بے شمار اذیتوں اور مشقتوں کا نشانہ بناتا رہا۔ خوارزم شاہ کے خاندان میں سے صرف ایک بچے کو چنگیز خان نے زندہ چھوڑا تھا اور سلطان علاء الدین کی والدہ اسی سے دل بہلایا کرتی تھی۔ چنانچہ ایک دن چنگیز خان کا بھیجا ہوا ایک سپاہی بچے کو اپنے ساتھ لے گیا اور چنگیز خان کے حکم سے اس بچے کا بھی گلا دبا کر شہید کر دیا۔ چنگیز خان اپنی مجلس مشاورت اور دیگر تقاریب کے دوران علاء الدین کی والدہ کے ہاتھوں پیروں میں زنجیریں ڈلوا کر اسے سب کے سامنے بلواتا اور برسر مجلس اس کی ذلت اور رسوائی کا یہ منظر دیکھ کر اپنے فاتحانہ ذوق کی تسکین کرتا تھا۔ گزرے زمانے کی اس ملکہ کو اپنی بھوک ختم کرنے کے لیے چنگیز خان کے پاس حاضری دینی پڑتی تھی۔ وہ ایک بھکارن کی مانند اس کے کچن سے کھانے کا سامان لے کر جاتی، ایسے میں وقت کی آواز زمین اور آسمان کی وسعتوں میں گونج کر یہ پیغام سناتی کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔